آغا صاحب دو اہم باتیں، ایک یہ کہ عمران خان صاحب نے جس طرح آج جلسے میں کہا، اب ظاہری بات ہے قرآن آیات کوٹ کی، اور اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا ایک مذہب بہت ہی صاف شفاف ایک کانسیپٹ ہے ہمارا، کم از کم اس کو سیاست کے اندر استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج عمران خان صاحب نے واقعتاً لوگوں کو بلایا کہ برائی اپوزیشن ہے، یہ لوگ چور ڈاکو ہیں، میں اچھائی کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں۔ اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ تصادم کا خطرہ ہے، اس کا بات تو پرویز الہی صاحب نے بھی کہی کہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے قومی حکومت کا ذکر کیا ہے، کیا ایسی کوئی ڈسپنسیشن آتی ہے تو آپ سوچیں گے پاکستان مسلم لیگ کاف کے اس کا حصہ بنا جائے؟ دیکھیں یہ جو اگلے مرحلے ہیں یہ تو نئے معاہدوں کے بعد کی بات ہے، نئے فیصلوں کے بعد کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو مرحلے آتے جائیں گے اس کے اوپر ظاہر ہے مشاورت بھی ہوتی ہے، اور جو اتنی بڑی قیادت جو ہے جو اگر مل کے بیٹھتی ہے تو اس کے بعد یہ تو بڑے فیصلے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی جو ہیں جن کو نیٹی گریٹیز کہتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈیو کنسیڈریشن ہوتی ہے اور فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، مشاورت کا عمل جو ہے وہ ہر قومی ایشوز کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہ نہ ہونا، مشاورت نہ ہونا، یہ برا عمل ہوتا ہے۔ اور یہی عمل ایک اس حکومت کی ایک ناکامی جو ہے جو میں نے دیکھی ہے یہ پچھلے پونے 4 سال میں، کہ یہ مشاورت جو ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر سنجیدگی کے اوپر تسلسل سے عمل کرتے ہیں۔ یہ ناکامی کی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ درست نہیں ہوتے، وہ غلط نیج پہ چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مشاورت سیاست کا اہم جز ہے، اور پارلیمنٹ بھی مشاورت کا ایک ادارہ ہے جس کے اندر باقاعدہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ بھی مشاورت کا، اور ان کو اہمیت نہ دینا بھی غلط ہوگا۔ ناکامی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے آغا صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی جو مشاورت ہے، کیونکہ آج آپ اتحاد کا حصہ ہیں، پرانے معاہدے کے تحت کھڑے ہیں، ایک تو آسان سے دو معاملات ہیں، ایک یہ بتا دیجئے کیا سب کچھ ریورس ہو سکتا ہے، یعنی کہ حالات بالکل تمام اتحادیوں کے بشمول پاکستان مسلم لیگ کاف کے عمران خان صاحب کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں، یا جو مزید کوئی نیا معاہدہ ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب نے آج بھی کہا کہ باپ پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے ان کا زیادہ جو ہے وہ جو ان کا رویہ جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اپوزیشن کے قریب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اور ان کے ہم تو مشاورت کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی، اتحادیوں کے ساتھ بھی ہماری مشاورت جاری ہے، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ جو ہیں جو ووٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری مشاورت جاری ہے۔ اپنی پارٹی کے اندر بھی بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو ہو رہی ہے، اور چند روز میں، اب دن کون سے رہ گئے ہیں، چند روز میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مشاورت ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ادھر یا ادھر۔ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی، آج میں نے سنا تھا کہ رات شاید پرویز خٹک صاحب نے ٹیلی فون کے اوپر بات کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ اب وزراء کے لیول کی بات نہیں رہ گئی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بات آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ اس میں تو کل بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ہی حل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر ذاتی طور پہ توجہ دیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں تو شاید مسائل حل ہو جائیں۔ اچھا آغا صاحب، آپ کو کہ اتحادی ہیں آج کی تاریخ میں، اس نیج پہ چلا گیا جو مشکل ہوتا ہے آج کی تاریخ میں، آپ اتحادی ہیں، اگر وہ ایک ہوتا ہے نا پینڈولم موو کرتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ زیادہ ٹلٹڈ اپوزیشن کی طرف ہے یا یہ حکومت کی طرف ہے، تو اگر ریشو لکھا جائے تو اس وقت کل جو جیسے پرویز الہی صاحب نے کہا کہ 100% ہے، تمام جو الائڈ پارٹیز ہیں اوبیسلی گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ مجھے یہ بتائیں آج کی ریشو کیا ہے؟ کیا آپ بشمول پاکستان مسلم لیگ کاف آپ خود کو عمران خان صاحب کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں یا اپوزیشن کے؟ دیکھیں جس سے زیادہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور ڈیپ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات نہ کرے اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہ رویہ جو ہے حکومت کی طرف سے ہمیشہ رہا ہے کہ وہ
وہ بات چیت اور مشاورت کے اندر جو ہے وہ زیادہ یقین نہیں رکھتے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا بات چیت نہ کرنے کا اور مشورہ نہ کرنے کا رویہ جو ہے اس کے اندر بھی تسلسل ہے, اور دوسری طرف غیر سنجیدگی ان کے وزراء کی وہ بھی جاری و ساری ہے, اور اس کے اندر بھی تسلسل ہے. اچھا عظمہ بخاری صاحبہ, کم از کم آپ نہیں سنا پرویزہ خان صاحبہ نے, لیکن کم از کم مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے بھائی ہیں, سینیٹر ہیں, انہوں نے آج ابھی کچھ دیر پہلے جیو نیوز پہ کہا کہ جی واقعی ہم نے 12 بندے جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہیں یا ہمارے پاس ہیں, رکھے ہوئے ہیں, سیکیورٹی میں ہیں, جس طرح سے بھی یہ رکھے ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب تو پھر یہ پی ٹی آئی کل کہے گی کہ دیکھیں جی انہوں نے لوگوں کے ایمان خریدے, دھونس دھاندلی سے انہیں اپنے پاس رکھا, پتہ نہیں کیا لالچ دے کے رکھا, کل یہ معاملہ کہیں نکل جائے. دیکھیے آج شہباز شریف صاحب نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کیپٹل ٹاک میں کہا ہے کہ اگر ہارس ٹریڈنگ کا ایک بھی مطلب کوئی الزام بھی لگ جائے, دیکھیے اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہوتا نا تو ابھی تک تو وہ آسمان پہ چڑھ گئے ہوتے, وہ خاموش تھوڑی بیٹھے ہوئے ہوتے. اگر یہ کوئی بچے تو ہے نہیں چھوٹے چھوٹے کچی جماعت کے جن کو ہم کمرے میں بند کر لیں گے اور وہ ہمارے کہنے پہ جو ہے ہم کہیں کہ سٹینڈ اپ سٹینڈ ہو جائیں گے, ہم کہیں کہ سٹ ڈاؤن ہو جائیں گے, ایسا ہوتا نہیں نا. وہ سارے ماشاءاللہ اپنے حلقوں سے لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں اور ایم این ایز ہیں, اور اگر ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, پارلیمنٹ لاجز میں آپ ایک ٹریلر دکھا چکے ہیں, اگلے کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ اپنے لیے جان کا تحفظ سٹیٹ سے مانگتے ہیں, سٹیٹ نہیں دیتی بلکہ سٹیٹ ان کی خود جان کے در پہ ہے, تو وہ کیا کریں گے. اور ایک آخری بات جو مجھے کرنی ہے, جو مذہب کارڈ کے حوالے سے آج عمران خان نے امر بالمعروف کا بہت بڑا جو ہے وہ ٹرم استعمال کی ہے, میں اس کی شدید مذمت کرنا چاہتی ہوں. کہاں امر بالمعروف, کہاں عمران خان جیسا حکمران. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہوتا ہے, اور ہم عمران خان جیسے ظالم جابر اور کرپٹ حکمران کے خلاف کلمہ حق کہہ رہے ہیں, اس کو جہاد ہے. اس کے منہ سے امر بالمعروف کی جو ہے اپنی ماضی دیکھیں, ٹھیک ہو گیا, کافی کچھ ہو گیا. امر بالمعروف ایسے